نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. A very warm welcome to you all. آج ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لیکچر نمبر 45 ہے. گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ بدر کے قیدی تھے ان کو فدیہ دے کر کس طریقے سے چھڑایا گیا اور پھر مال غنیمت کس طریقے سے تقسیم کیا گیا. چلیے آج اس سے آگے کی بات ہم کر لیتے ہیں اور اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے قرآن کا تبصرہ. تو اسی غزوے کے تعلق سے سورہ انفال نازل ہوئی ہے جو در حقیقت اس غزوے پر ایک خدائی تبصرہ ہے. اگر یہ تعبیر صحیح ہو اور یہ تبصرہ بادشاہوں اور کمانڈروں وغیرہ کے فاتحانہ تبصروں سے بالکل ہی جدا گانا ہے. اس تبصرے کی چند باتیں مختصراً یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انفال میں جنگ بدر کے تعلق سے تذکرہ کیا ہے. تو اس کے بارے میں یہاں پر کچھ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کی نظر ان کوتاہیوں اور اخلاقی کمزوریوں کی طرف مبذول کرائی جو ان میں فی الجملہ باقی رہ گئی تھی اور جن میں سے بعض کا اظہار اس موقع پر ہو گیا تھا. اس توجہ دہانی کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے پاک صاف کر کے کامل ترین بن جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ مسلمانوں کو ہمیشہ یہ تاکید کی ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر کوتاہیاں کمزوریاں ہر کسی میں ہوتی ہیں. ایسا کوئی دنیا میں انسان نہیں ہے جو 100% پرفیکٹ ہو. حتیٰ کہ اللہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو تک یہ بتایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر کی خوبیوں کو خامیوں کو خود تلاش کرنے کی کوشش کرے اور کچھ ریتی رواج آپ سمجھے یا کچھ ایسے پریکٹسز جو ان میں مکی دور سے تھے وہ ابھی بھی کچھ اس کی شعائیں ان میں باقی رہ گئی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا کہ ان کو بھی دور کر دیا جائے. اسی لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا دھیان وہاں پر لگایا. اس کے بعد فتح میں اللہ تعالیٰ کی جو تائید اور غیبی مدد شامل تھی اس کا بھی ذکر فرمایا. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جنگ بدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ اکرام کی بہت طریقوں سے مدد نظر فرمائی تھی. ایک تو زمین پہ پانی برسا کر، پھر فرشتوں کا نزول ہوا، فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی گئی. اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنی شجاعت اور بصالت کے فریب میں نہ جائیں جس کے نتیجے میں مزاج و طبیعت پر غرور و تکبر کا تسلط ہو جاتا ہے. یعنی اگر انسان ہر چیز کے کیپیبل ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف مدد اور نصرت کی اسے ضرورت نہیں محسوس ہوتی. اسی وجہ سے اللہ نے کیا کیا، اللہ نے انہی کو اتنا کیپیبل نہیں بنایا بلکہ ان کی مدد کے ذریعے سے یہ پتہ لگ گیا کہ انسان جو ہے ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا محتاج ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اس کی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں. یہ ہم تمام کے لیے ہے کہ اگر ہم فلاح پانا چاہتے ہیں، کامیاب لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کریں اور اس کی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بنیں.
یہاں سے بات ہی پتہ چلی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہنا ہی ہم سب کے لیے کامیابی کا باعث ہے۔ اگر ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، توکل کرنا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اپنانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہی ایک مومن ایمان والے کی زندگی کا مقصد ہے۔ پھر ان بلند آغاز و مقصد کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوفناک اور خون ریز مارکے میں قدم رکھا تھا، اور اسی ضمن میں ان اخلاق و اوصاف کی نشاندہی کی گئی ہے جو معرکوں میں فتح کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انفال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجے جانے کا کیا مقصد ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے سے تمام انسانیت کو کیا مقصد ہے، اور پھر چاہے وہ جنگ ہو یا دنیا ہو جس میں ہم یہاں پر ہم سب ایک امتحان گاہ میں ہیں۔ اگر ہم ریئلائز کریں تو ایک بار جب انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی، اس نے جو کچھ اعمال کیے ہوں گے اس کا اسے حساب و کتاب دینا ہے اللہ کے پاس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے میں ایک تو اہم چیز یہ بتا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم مقصد کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کا کیا مقصد ہے، اور دوسرا یہ کہ فتح ہونے کے لیے، یعنی اگر کامیاب کوئی انسان ہونا چاہتا ہے تو پھر اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، اس کے اندر کیسی کوالٹیز اور ٹریٹس ہونے چاہیے جس کے بنا پر اسے کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو وہاں پر مینشن کیا ہے۔ پھر مشرکین و منافقین کو اور یہود اور جنگی قیدیوں کو مخاطب کر کے فصیح و بلیغ نصیحت فرمائی گئی ہے تاکہ وہ حق کے سامنے جھک جائیں اور اس کے پابند بن جائیں۔ آپ قرآن مجید میں جگہ جگہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان یہود، نصارہ، منافقین اور مشرکین کو ایڈریس کرتے ہوئے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر آیتیں نازل فرمائی ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آپ سمجھیں ایک طریقے سے وارن کر رہے ہیں کہ وہ حق کے سامنے جھک جائیں، یعنی دین اسلام کو قبول کریں اور اپنے جو باپ داداؤں کا جو دین ہے جس پر وہ قائم تھے اس کو چھوڑ دیں، یعنی جھک جائیں اور دین اسلام کے پابند بن جائیں۔ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ کہف میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے لوگوں کے لیے ہولناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور پکھلا دینے والے جو آگ ہے اس کو تیار کر رکھا ہے، یعنی جہنم کو تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو مال غنیمت کے معاملے میں مخاطب کرتے ہوئے انہیں اس مسئلے کے تمام بنیادی قواعد اور اصول سمجھائے اور بتائے گئے ہیں، جس سے کہ ہم گزشتہ نشست میں بھی اس آیت کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ پھر اس مرحلے پر اسلامی دعوت کو جنگ و صلح کے جن قوانین کی ضرورت تھی ان کی توضیح اور مشروعیت ہے تاکہ مسلمان کی جنگ اور اہل جاہلیت کی جنگ میں امتیاز قائم ہو جائے اور اخلاق و کردار کے میدان میں مسلمانوں کو برتری حاصل رہے، اور دنیا اچھی طرح جان لے کہ اسلام محض ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ وہ جن اصولوں اور ضابطوں کا داعی ہے ان کے مطابق اپنے ماننے والوں کی عملی تربیت بھی کرتا ہے۔ بہت اہم بات یہاں پر ہمیں پتہ چلی سیرت کے حوالے سے کہ ہمارا دین اسلام جو ہے نا وہ ضابطے کی تکمیل نہیں ہے، اور وہ ایک نظریہ نہیں، ایک آئیڈیالوجی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ بتایا ہے کہ ہمیں آپ دیکھیں دین اسلام میں ہمیشہ اس چیز پر ایمفسس کیا جاتا ہے
کہ انسان جو ہے اپنی محبت کا جو وہ اقرار کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر یہ کہہ رہا ہے اور اس کے باوجود پھر وہ انسان فار انسٹنس شرکیہ کامیں کرتا ہے، جیسے کہ میں اگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا دوں، چلے فار انسٹنس یہ اگزامپل لے لیتے ہیں کہ اگر وہ ایمان والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے، جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہم ہر چیز کی نفی کر رہے ہیں کہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کے، یعنی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور اس کے باوجود ہم کیا کریں، اگر ہم ان ایسٹرولوجرز کے پاس جاتے ہیں یا ایسٹرولوجی دیکھتے ہیں یا ہم اپنے فیوچر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر گویا ہم نے کیا کیا، ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کیونکہ غیب کا علم تو صرف اور صرف ہمارا یہ ایمان ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی بھی غیب کا علم نہیں جان سکتا، یعنی کل کیا ہونے والا ہے اس کو آج کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ ان تمام باتوں کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ انسان پھر ایسٹرولوجرز کے پاس جاتا ہے تو پھر گویا اس نے کیا کیا، شرک کیا۔ اگر وہ ان کی باتوں کو مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو گویا اس نے زبان سے اقرار یہ کیا کہ وہ اللہ کو مانتا ہے اور وہ تمام باطلانہ معبودوں کو کی نفی کر رہا ہے، لیکن اس نے پھر اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یہ ایمان کے دائرے سے غالباً باہر ہو جاتا ہے علماء کے نزدیک۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ایمان جو ہے وہ صرف زبانی کلمات کا کہنا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان اس طرح ہو کہ وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ جس بات کا وہ اقرار کرتا ہے اس کی زندگی اور اس کا عمل دونوں ہی اس کے تابع ہیں۔ اسی بات کو یہاں پر ایمفسس کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے یہی فرمایا کہ اسلام جو ہے، دین اسلام جو ہے وہ محض ایک نظریہ نہیں ہے، بلکہ وہ جن اصولوں اور ضابطوں کا داعی ہے، یعنی اللہ نے جن کاموں کے بارے میں بتایا ہے ان کے مطابق کیا ہے، اپنے ماننے والوں کو عملی تربیت بھی کرتا ہے کہ ہمارے عمل میں بھی وہ سارے اصول اور ضابطے آ جائیں جن کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اسلامی حکومت کے قوانین کی کئی دفعات بیان کی گئی ہیں، جن سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کے دائرے میں بسنے والے مسلمانوں اور اس دائرے کے سے باہر رہنے والے مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔ سب سے بنیادی فرق تو یہ ہو جاتا ہے کہ جو دائرہ اسلام میں ہوتا ہے اور اسلامی حکومت میں ہوتا ہے، میں جنرل بول رہی ہوں، آپ کے لیے دین اسلام پر اور اس کے اصولوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ماحول کی ایک برکت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ خود سے اکیلا انسان کسی کام کو کرنے کی کوشش کریں، یہ مشکل ہے، بنسبت اس کے کہ آپ کو سپورٹ ہو، آپ کے ساتھ اطراف یہی ماحول ہو کہ سب نماز پڑھنے والے ہوں، عبادت کرنے والے ہوں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اگر ایسے لوگوں میں ہوگا جو آپ کو بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلائیں گے تو پھر آپ کے لیے بھی عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے ایسے لوگوں میں جڑے رہنے سے۔ اس کے آگے جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے متفرق واقعات۔ 2 ہجری میں رمضان کا روزہ اور صدقہ فطر فرض کیا گیا۔ تو 2 ہجری تو پہلی ہجری میں جنگ بدر پیش آئے، دوسری ہجری میں جو اہم واقعات ہے یا جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور صدقہ فطر جو ہے وہ اسے فرض کیا گیا۔
اور زکوٰۃ کے متعلق نصیبوں کی تفصیلی طور پر تعین کی گئی۔ صدقہ فطر کی فرضیت اور زکوٰۃ کے نصاب کی تعین سے اس بوجھ اور مشقت میں بڑی کمی آ گئی تھی جس سے فقراء مہاجرین کی ایک بڑی تعداد دوچار تھی۔ یعنی اللہ نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا اور زکوٰۃ کو بھی اللہ نے دین اسلام کا ایک اہم ارکان بتایا نا، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 ستونوں پر ہے۔ ایک ہے ایمان، لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے حج، اور پانچواں ہے رمضان المبارک کے روزے رہنا۔ تو ان چیزوں میں آپ کو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ دین اسلام کا ایک اہم ارکان ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اللہ نے ان پر پھر زکوٰۃ کو اہم قرار دیا ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کو اللہ نے جس وقت پر مقرر کیا ہے اس کو ٹائملی مینر میں نکالتے رہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ آج کل دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں یہ ایک رواج چلا ہے کہ مسلمانوں میں سونا تو پسند کیا ہی جاتا ہے، لیکن جب بات زکوٰۃ نکالنے کی آتی ہے تو پھر ہمارے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ہم جتنا زکوٰۃ ہم پر نکالنا واجب ہو گیا ہے اس سے کم ہی نکالتے ہیں، اور پھر جتنا نکالتے ہیں اس میں سے بھی آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ ان لوگوں کو جو ایکچولی زکوٰۃ کے مستحق ہے ان کو دینا ضروری ہے۔ ہم اکثر کرتے یہ ہیں کہ ہم یہ تحقیق نہیں کرتے کہ واقعی میں جس کو ہم زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں، کیونکہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہی تب ہوگی جب آپ ایسے انسان کو زکوٰۃ دیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے آ رہے ہیں اور وہ زکوٰۃ کا ایکچوئل میں مستحق ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا انٹینشن زکوٰۃ دینے کا ہے، لیکن چونکہ وہ اس کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتا جو مستحقین ہیں زکوٰۃ حاصل کرنے کے، جو مستحقین جس کو اللہ نے کیٹیگرائز کیا ہے قرآن مجید میں، وہ کیٹیگریز میں اگر فال نہیں کرتے تو پھر آپ کی زکوٰۃ کنسیڈر نہیں کی جائے گی ان دا سائڈ آف اسلام۔ اسلام کے دائرے میں اس کو زکوٰۃ نہیں کنسیڈر کیا جائے، اسی لیے بہت احتیاط کریں کہ اپنی زکوٰۃ کے بارے میں آپ بہت پرٹیکولر ہوں کہ آپ کن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور وہ جن کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مستحق ہے یا نہیں، یعنی زکوٰۃ کے جن کو دینے کی جو کیٹیگریز اللہ نے ڈیفائن کیے ہیں وہ ان میں فال کرتے ہیں یا نہیں۔ اور ایک بات جو دیکھی گئی وہ یہ کہ ہم مسلمانوں کو یہ بات اچھی طریقے سے پتہ ہونی چاہیے کہ آج اگر ہم اپنی سونے کی زکوٰۃ دینے سے اگر کترائیں گے تو کل قیامت کے دن وہی سونا جو آپ دنیا میں بڑے عیش و آرام کے ساتھ اور خوشی سے پہنا کرتے تھے، وہ سونا آپ کے لیے ایک بڑا سا اژدہا بن جائے گا جو آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا قبر میں، اور وہ آپ کو ڈسے گا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اس اژدہا جو سانپ ہوگا اس کے ناخن جو ہوں گے وہ لوہے کے ہوں گے، اور اتنے لمبے ہوں گے، اتنے لمبے ہوں گے کہ ان کی جو لمبائی ہے اس کو طے کرنے کے لیے غالباً کافی عرصہ، بہت سال لگ جائیں گے۔ غالباً اف ایم ناٹ رانگ اس حدیث میں یہ مینشن ہے کہ 70 سال اس کو لگ جائیں گے کہ خالی وہ اتنی مسافت طے کر، اور جب وہ ایک بار اس مردے کو ڈسے گا، یعنی اس سے مارے گا ان لوہے کے ناخنوں سے، تو وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا۔ تو اس طریقے کے عذاب اللہ نے کن کے لیے بیان فرمایا؟ آپ سنیں، یہ جب ہم حدیث سنتے ہیں تو اس میں جن کو عذاب دیا جا رہا ہے کیا یہ غیر مسلمان ہیں، یعنی نان مسلم سے نہیں، بلکہ نان مسلمز کے لیے عذاب نہیں ڈیفائن کیا گیا، یہ عذاب ان مسلمانوں کے لیے ڈیفائن کیا گیا ہے جو باوجود اس کے کہ ایمان لائے لیکن اپنی زکوٰۃ کو وقت پر ادا نہیں کیا، اور جو ادا کیا اس کو جتنا ادا کرنا تھا اس سے کم ادا کیا۔
تو پھر ان کے لیے اس طریقے کا دردناک عذاب اللہ نے بیان فرمایا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو یہاں پر پتہ یہ چلا کہ اللہ نے جو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور جو صدقہ فطر کا حکم دیا ہے وہ دیا ہی اس لیے تھا کیونکہ جو مہاجرین صحابہ تھے ہم نے دیکھا سیرت کے حوالے سے کہ ان کی حالت بہت پست ہو گئی تھی نا. انہوں نے اپنا سارا مال، بیوی بچے ہر چیز کو چھوڑ کر وہ مدینہ تشریف لائے تھے. تو ان کے پاس فائنینشیل کوئی اسٹیبلٹی نہیں تھی. تو جب زکوٰۃ کا حکم آیا اور جب صدقۃ الفطر کا حکم آیا تو ان کو بڑی توانائی ملی کیونکہ وہ طلب رزق کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ کے امکانات سے محروم تھے. پھر نہایت نفیس موقع اور خوشگوار اتفاق یہ تھا کہ مسلمان نے اپنی زندگی میں پہلی عید جو منائی وہ شوال 2 ہجری کی عید تھی جو جنگ بدر کی فتح مبین کے بعد پیش آئی. تو دیکھیں آپ اللہ کی کیسی آزمائش ہے. I'm sorry میں نے شاید غلطی سے یہ کہہ دیا کہ 1 ہجری میں جنگ بدر ہوئی تھی. I'm sorry, I'm wrong. Let me correct myself. جنگ بدر جو ہے وہ 2 ہجری میں آئی تھی اور 2 ہجری ہی میں اللہ نے روزوں کو، رمضان کے روزوں کو فرض کیا تھا. تو روزے کی حالت میں صحابہ نے جنگ کی تھی اور روزے ہی کی حالت میں شہید ہوئے ہیں اور پھر روزے ہی کی حالت میں اتنی بڑی جنگ عظیم ہوئی ہے. اور جو پہلی عید مسلمانوں نے بنائی ہے وہ رمضان کے بعد کی جو عید ہوتی ہے عید الفطر، وہ اس مارکے کی عظیم شان فتح مبین ان کو حاصل ہوئی ہے، اسی کی عید انہوں نے منائی ہے. کتنی خوشگوار تھی یہ عید جس کی سعادت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سر پر فتح و عزت کا تاج رکھنے کے بعد عطا فرمائی. اور کتنا ایمان افروز تھا اس نماز عید کا منظر جسے مسلمانوں نے اپنے گھروں سے نکل کر تکبیر توحید اور تمہید و تسبیح کی آوازیں بلند کرتے ہوئے میدان میں جا کر ادا کیا تھا. اس وقت حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کے دل اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اس کی ہوئی تائید کے سبب اس کی رحمت و رضوان کے شوق سے لبریز اور اس کی طرف رغبت کے جذبات سے معمور تھے اور ان کی پیشانیاں اس کے شکر و سپاہ کی ادائیگی کے لیے جھکی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر اس آیت میں فرمایا ہے وَاذْكُرُوا إِذَا أَنْتُمْ قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فَأَوْفَوْا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقْنَاكُمْ من الطيبات لعلكم تشکرون. اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی. زمین میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے. بس اس نے تمہیں ٹھکانہ مرحمت فرمایا اور اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی تاکہ تم لوگ اس کا شکر ادا کر سکو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو آیت نازل فرمائی ہے یہ اسی کے متعلق ہے. اس کے بعد اگلی جو ہمارا چیپٹر ہے جو ہم نیو چیپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ جنگ بدر کے بعد کی جنگ بدر تو مکمل ہو گئی ہے، اس کے بعد کیا سرگرمیاں باقی رہیں. بدر کا مارکہ مسلمانوں اور مشرکوں کا سب سے پہلا مسلح ٹکراؤ اور فیصلہ کن مارکہ تھا جس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور سارے عرب نے اس کا مشاہدہ کیا تھا. آپ سوچیں آپ امیجن کریں کہ تعداد میں کم لوگ اگر تعداد میں جو زیادہ لوگ ہیں ان پر غالب ہو جاتے ہیں
تو وہ کتنی فخر اور کتنی عزت کی بات ہوتی ہے۔ اس مارکے کے نتیجے سے سب سے زیادہ وہی لوگ غمگین تھے جنہیں براہ راست یہ نقصان عظیم برداشت کرنا پڑا تھا، یعنی مشرکین، یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے غلبہ و سربلندی کو اپنے مذہبی اور اقتصادی وجود کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، یعنی یہود۔ چنانچہ جب سے مسلمانوں نے بدر کا معرکہ سر کیا تھا، یہ دونوں گروہوں مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور رنج و عالم سے جل بھن رہے تھے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے، تم اہل ایمان کا سب سے زبردست دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو۔ لیکن قرآن مجید نے اتنے سال پہلے جو پیشن گوئیاں کی ہے، آج تک بھی ہم اس کو پریکٹیکلی اس ورلڈ میں، اب جب ہم اتنے سال بعد 1400 سال بعد اس کو پڑھتے ہیں، آج بھی یہ ہمارے وقت میں کتنی پریکٹیکل ہے۔ آپ دیکھیں، تم اہل ایمان کا سب سے زیادہ اور سب سے زبردست دشمن کس کو پاؤ گے؟ یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر کس طریقے سے ظلم کیا جائے، اور جو ظلم کرنے والے وہ کون ہیں؟ یہودی ہیں اور مشرکین ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ بس یہی تو طاقتیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، وہی تو مسلمانوں کو نصف و نابود کرنا چاہتے۔ تو سب سے بڑے مسلمانوں کے دشمن کون ہیں جو قرآن مجید میں فرمایا گیا؟ وہ ہے یہودی اور مشرکین۔ مدینے میں کچھ لوگ ان دنوں گروہوں کے ہمراز و دمساز تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اپنا وقار برقرار رکھنے کی اب کوئی سبیل باقی نہیں رہ گئی ہے، تو بظاہر اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ مدینے آنے سے پہلے مسلمانوں کے یعنی مسلمان یا تو مسلمان تھا، پکا مسلمان 100% دین اسلام پر چلنے والا، یا تو پھر مشرک۔ یہ دو ہی گروہ تھے۔ لیکن جب مدینے میں مسلمان آئے ہیں تو یہ یہودیوں کی وجہ سے، یہ یہودی اور جو مشرکین تھے ان کی وجہ سے ایسے لوگ بھی دین اسلام میں داخل ہوئے جنہیں آگے چل کر منافقین کہا گیا، کہ وہ دل سے تو ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا تھا، کیونکہ سارا مدینہ جو ہے وہ دین اسلام پر آ گیا تھا۔ تو مجبوراً ان کو دین اسلام میں داخل ہونا پڑا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ بظاہر وہ مسلمان ہو گئے لیکن ان کا دل ایمان سے خالی تھا۔ یہ بھی مسلمانوں کے خلاف یہود اور مشرکین سے کم غم و غصہ نہ رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا، یعنی دیکھیں 4 گروہ ہو گئے۔ سب سے پہلا کون سا گروہ؟ ایک منافقین کا، دوسرا یہود کا، تیسرا مشرکین کا۔ 3 گروہ ہو گئے۔ چوتھا کون سا ہے؟ چلیں دیکھیں۔ یعنی وہ بدو جو مدینے کے گرد و پیش بود و باش رکھتے تھے، انہیں کفر و اسلام سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن یہ لٹیرے اور رزان تھے، اس لیے بدر کی کامیابی سے انہیں بھی خلق و اضطراب تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقتور حکومت قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ خسروٹ کا راستہ بند ہو جائے گا۔ تو آپ سمجھیں ایک طریقے سے یہ ڈاکو قسم کے لوگ تھے، اس لیے ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف کینہ جنگ اٹھا، اور یہ بھی مسلم دشمن ہو گئے۔ تو بیسیکلی اب مسلمانوں کے 4 بڑے دشمن ہو گئے۔ ایک تو منافقین، یہود، مشرکین، اور یہ آپ سمجھیں اطراف کے جو ڈاکو وغیرہ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ایک طاقتور اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو پھر ان کو ان کے ڈکیتی، لوٹ، ان ساری چیزوں سے روک دیا جائے گا۔
اس طرح مسلمان چاروں طرف سے خطرے میں گر گئے، لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں ہر فریق کا طرز عمل دوسروں سے مختلف تھا۔ ہر فریق نے اپنے حسب حال ایسا طریقہ اپنایا تھا جو اس کے خیال میں اس کے غرض و خیال کی تکمیل کا کفیل تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ 4 گروہ ہیں۔ اب چاروں کے چاروں گروہ مسلمانوں کو الگ الگ طریقے سے ان کا یہ ایم تھا کہ وہ الگ الگ طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں، اور ہر کسی کا یہ ماننا تھا کہ جس طریقے سے وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں گے اس سے ان کا جو ارادہ ہے وہ پورا ہو جائے گا، یہ ان کا ماننا تھا۔ چنانچہ اہل مدینہ نے اسلام کا اظہار کر کے در پردہ سازشوں اور دسیسہ کاریوں اور باہم لڑانے بھڑانے کی راہ اپنائی، منافقین بن گئے۔ منافقین بن کر آپس میں صحابہ کو لڑانا اور آپس میں مسلمانوں کے بیچ میں پھوٹ ڈالنا، اس کا کام وہ کرنے لگے۔ یہود کے ایک گروہ نے کھلم کھلا رنج و عداوت اور غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا۔ تو یہود تو اوپن وار، جو اس کا ہمیشہ سے یہی آئیڈیالوجی کہ وہ اوپنلی اپنے آپ کو، جو ان کے ایمز ہے اور جو ان کے ارادے وہ اوپنلی ڈسکرائب کرتے ہیں۔ اہل مکہ نے کمر توڑ ضرب کی دھمکیاں دینی شروع کی اور بدلہ اور انتقام لینے کا کھلم کھلا اعلان کیا، یعنی جو نقصان قریش مکہ کو ہوا تھا انہوں نے دوبارہ دھمکیاں دینا شروع کی کہ وہ دوبارہ ان سے بدلہ لیں گے۔ ان کی جنگی تیاریاں بھی کھلے عام ہو رہی تھی، گویا وہ زبان حال سے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے ایک ایسا روشن اور تابناک دن ضرور ہے جس کے بعد عرصہ دراز تک نوحہ کرنے والیوں کے نوحہ سنتا رہوں۔ یعنی آپ سمجھیں کہ ان کا ایک ماننا تھا اور یہ وہاں پر رواج تھا کہ کسی کا انتقال ہو جاتے تو نوحہ کرتے تھے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ایسا ہوگا کہ نوحہ کرنے والی اتنے دن تک نوحہ کرتے رہیں گے، یعنی اتنا خون خرابی ہوگی اور اتنے لوگ مارے جائیں گے۔ اور سال بھر کے بعد وہ عملاً ایک ایسے مارکہ آرائی کے لیے مدینے کی 4 دیواری تک چڑھ آئے جو تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے معروف ہے۔ تو جنگ بدر کے بالکل ایک ہی سال کے اندر انہوں نے دوبارہ جنگ کی تیاری کی اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے وہ بالکل مدینے کے اطراف میں آ چکے، جسے غزوہ احد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جس کا مسلمانوں کی شرورت اور شک پر برا اثر پڑا تھا۔ تو جب جنگ احد یعنی غزوہ احد کا ہم تذکرہ کریں گے تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کیا سبب بنا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی اور غزوہ احد میں مسلمان ہار گئے تھے۔ تو کیا وجہ تھی کہ مسلمان ہارے تھے، اس کو ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں نے بڑے اہم اقدام کیے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ ابراریت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینے کی قیادت گرد و پیش کے ان خطرات کے سلسلے میں کس قدر بیدار تھی۔ یعنی ہر چیز سے مسلمان ہمیشہ الرٹ تھے اور اس کے ڈیفنس میں لڑنے کے لیے مسلمانوں نے بھی اپنی تیاری کر رکھی تھی، اور ان سے نمٹنے کے لیے کتنے جمع منصوبے رکھتی تھی۔ اگلی سطور میں اس کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ بنی سلیم مقام خدر، یہ
اسٹارٹ ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ امید ہے کہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ عطا فرمائے، اور ہماری کوتاہیوں کمیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دور فرمائے اور ہمیں کامل ایمان والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔